زکوٰۃ کا نصاب اور اس کے ضروری مسائل اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے آپ کو۔ شریعت کے اندر دو اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں، نصاب، صاحب نصاب۔ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ قرآن حدیث نے ایک سونے چاندی کا ایک نصاب طے کیا ہے، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ یہ جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے، یعنی کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ صاحب نصاب ہے۔ تو یہ لفظ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، یاد بھی رکھنا چاہیے۔ اب آپ 1 بائی 1 دیکھیں گے نصاب کس کو کہتے ہیں۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب ہے 87 گرامز 480 ملی گرامز۔ کسی کے پاس ہے تو سمجھو کہ سونے کا نصاب اس کے پاس ہے۔ اب یہ 7.5 تولے سونا کہتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر اصل میں 12 گرام کا ایک تولہ ہوتا تھا، اب اس زمانے کے اندر 10 گرام کا ایک تولہ ہو گیا، تو اس حساب سے یعنی 8.5 تولے ہو جائیں گے زمانے کے حساب سے۔ تو بہرحال یہ فگر یاد رکھیں آپ، 87 گرام 480 ملی گرامز کسی کے پاس ہے تو وہ سونے کے نصاب کا مالک ہے۔ دوسرا دیکھیں آپ چاندی کا نصاب۔ چاندی کا نصاب ہے 612 گرامز 360 ملی گرامز۔ اگر کسی کے پاس ہے تو چاندی کا نصاب ہے، تو یہ چاندی کا نصاب ہے۔ اس کے بعد روپیے پیسے، اگر کسی کے پاس صرف کرنسی ہو، روپیے پیسے ہو، تو وہ یا تو سونے کے نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 87 گرامز 480 ملی گرامز کو پہنچے، یعنی اتنے پیسے اس کے پاس ہو کہ وہ پیسوں سے اتنا سونا خرید سکے، تو وہ نصاب کے بقدر یعنی مالک ہو جائے گا، وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یا پیسوں سے وہ 612 گرامز 360 ملی گرام چاندی خریدنے کے بقدر پیسے اس کے پاس ہیں تو بھی اس کے پاس زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ پیسوں کے اوپر نصاب کا اعتبار ہے۔ اسی طرح مال تجارت، مال تجارت سونا چاندی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کو پہنچ گیا اس کا تجارت کا مال، تو اس کے اوپر وہ بھی نصاب کا مالک ہو گیا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح 5ویں چیز کے اندر ہے زمین کی پیداوار۔ زمین کی جو پیداوار نکلتی ہے اس کے اوپر 1 ٹائم عشر واجب ہوتا ہے، یعنی پیداوار کا 10واں حصہ، پیداوار کا 10% جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، اس کو عشر کہتے ہیں۔ اسی طرح 6ویں چیز ہے مویشی، بکری، گائے، بیل، اونٹ وغیرہ میں زکوٰۃ فرض ہے، اس کی خاص مقداریں طے ہیں شریعت کے اندر۔ جو یہ پال رہے ہیں وہ کسی کے پاس بیٹھ کے اس کو سمجھنا چاہیے اچھا۔ تو یہ جو ہے نصاب کہتے ہیں، صاحب نصاب کہتے ہیں جن کے پاس اتنا مال ہو جائے۔ اب اس کے کچھ ضروری مسائل ہیں، ہم اس کو آگے بیان کریں گے۔ دیکھیں آپ، زکوٰۃ میں کتنا مال دینا چاہیے؟ زکوٰۃ میں کتنا مال دینا چاہیے؟ تو زکوٰۃ کل مال کا 40واں حصہ 2.5% ضروری، یعنی 100% میں سے 2.5%۔ اس کو آپ اگر روپیوں میں سمجھنا چاہیں تو 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1000 روپے میں سے 25 روپے، 10,000 روپے میں سے 250 روپے اور 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ میں دینا فرض ہوتا ہے۔ یعنی یہ سمجھے کہ 40واں حصہ 2.5%۔ اس کی اور بھی تفصیل فتاوی ہندیہ والیوم نمبر 1 پیج نمبر 178 پر لکھی ہوئی۔ ایک مسئلہ ہے، زکوٰۃ میں کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟ قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا یا قیمت خرید کا اعتبار ہوگا؟ مثلا مثال کے طور پہ کسی کے پاس تجارت کا مال ہے، بزنس کا کوئی بھی سامان اس کے پاس ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ کس قیمت کے اعتبار سے نکالیں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی کی پین سٹور ہے، پین کی دکان ہے، اب یہ پین اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، یہ پین اس نے خریدے ہیں 30 روپے میں، وہ بیچ رہا ہے 50 روپے میں،
تو اب 30 روپے کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوگی یا 50 روپے کے اعتبار سے واجب ہوگی؟ تو شریعت کہتی ہے کہ قیمت فروخت کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوگی، مطلب 50 روپے کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو تاجر کیا کرے، اپنی تجارت کا سارا سامان جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ اور پورے یعنی یوں سمجھیے کہ انصاف کے ساتھ کیلکولیشن کرے، اور جتنی قیمت پر وہ سامان فروخت ہوگا اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالے۔ اسی طرح کسی کے پاس سونا چاندی ہے، اب سونا چاندی ہے تو کیا کریں، سونے چاندی پر بھی قیمت فروخت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے 10 سال پہلے سونا خریدا تھا، اب 10 سال کے بعد خریدی ہوئی تو قیمت الگ ہے، اب جو مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے تو اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب اگر وہ قیمت وہ سونا بیچنا چاہ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی کے پاس سونا ہے اور اس کی اس وقت مارکیٹ میں ویلیو ہے 36,000 میں، وہ بیچا جا سکتا ہے 36,000 پر تولہ، تو 36,000 پر تولے کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب نیا سونا خریدیں گے تو 46,000 ہے، 10,000 روپے ایکسٹرا ہے۔ تو اب زکوٰۃ نکالنے کے اندر آپشن یہ بھی ہے کہ مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا نئے سونے کا اس پہ بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، اور اس پہ بھی نکال سکتے ہیں کہ ہم جو بیچنا چاہ رہے ہیں اس کو تو 36,000 میں بک رہا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ مطلب 2 آپشنس ہیں، نئے سونے کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، اور اس کو جو بیچیں گے تو اس اعتبار سے بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ چاندی بھی ایسے ہی ہے، چاندی بھی مارکیٹ میں نئے چاندی کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، اور یہ پرانی اب جو بیچیں گے تو اس پہ کتنا ریٹ آئے گا اس کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ اس کی اور بھی ساری تفصیل فتاوی دارالعلوم زکریا والیوم نمبر 3 پیج نمبر 132 پر لکھی ہوئی۔ اب ایک اہم مسئلہ ہے، سونا چاندی کسی کے پاس دونوں ہیں لیکن دونوں نصاب سے کم ہے، یعنی سونا بھی پورے 7.5 تولے نہیں ہے، چاندی بھی 52.5 تولے نہیں ہے، 10 تولے چاندی ہے، 2 تولے سونا ہے۔ اب زکوٰۃ فرض ہوگی نہیں ہوگی؟ شریعت کہتی ہے کہ اس کو کلب کرو، مکس کرو اس کو، اب مکس کر کے جس کا نصاب بن جا رہا اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر یہ 10 تولے چاندی سے سونا خریدیں گے تو نصاب ہوگا نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ 2 تولے سونے کو اگر چاندی میں شامل کر دیا جائے، اس سے چاندی خرید لی جائے تو کتنا ہوگا، بہت زیادہ چاندی مل جائے گی، تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جائے گی۔ تو دونوں بھی کم ہے نصاب سے، دونوں کو کلب کر دیا جائے تو نصاب بن جا رہا تو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اس کی اور بھی تفصیل فتاوی شامی والیوم نمبر 7 پیج نمبر 8-9 پر لکھی ہوئی ہے۔ ایک اہم مسئلہ اس زمانے کا، قرض دار پر زکوٰۃ۔ مسئلہ یہ کہ قرض کوئی لیا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی نہیں ہوگی؟ جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس کچھ جو ہے پیسے ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر میں نے کسی سے قرضہ لیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے 2 لاکھ روپے قرضہ لیا اور میرے پاس موجود ہے 10,000 روپے، 2,10,000 روپے میرے پاس ہے، زکوٰۃ کی ڈیٹ آ گئی، اب یہ 2,10,000 روپے زکوٰۃ واجب ہوگی نہیں ہوگی؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ 2 لاکھ چونکہ قرضہ لیے ہوئے ہیں، دینا ہے واپس، تو یہ 2 لاکھ کو منہا کر دیں گے، الگ کر دیں گے، 10,000 روپے بچ رہی، جو قرض دینے کے بعد 10,000 روپے بچ رہی، تو یہ 10,000 روپے زکوٰۃ واجب ہوگی نہیں ہوگی؟ نہ سونے کا نصاب آئے گا نہ چاندی کا نصاب آئے گا، اس لیے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو قرضہ لیے ہوئے مال کو الگ کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر وہ نصاب کو پہنچے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، نصاب کو نہیں پہنچ رہا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس کی ساری تفصیل فتاوی شامی والیوم نمبر 6 پیج نمبر 456 پر لکھی ہوئی ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، قرضے میں دی گئی رقم پر زکوٰۃ۔ قرضے میں دی گئی رقم پر زکوٰۃ، ہم نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا،
اس کی زکوٰۃ کون نکالے؟ ہم نکالیں یا سامنے والا نکالے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم نکالیں گے، کیونکہ ہمارا مال ہے، واپس ملنے والا ہے۔ اب اس میں آپشن ایک شریعت نے یہ دیا آپشن کہ آپ پیسے ملنے کے بعد بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ جیسے لینے والا لیا، کہا کہ میں 8 مہینے میں دے دوں گا، لیکن وہ 5 سال کے بعد دے رہا، 5 سال کے بعد دے رہا ہوں، تو 5 سال کی زکوٰۃ ایک ساتھ نکال سکتے ہیں آپ بعد میں، یا تو آپ ہر سال زکوٰۃ نکالتے جاؤ، یا 5 سال کے بعد 5 سالوں کی ایک ساتھ زکوٰۃ نکالو، تو دونوں طرح کی اجازت ہے، لیکن زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بعض مرتبہ قرضہ ایسا ہوتا ہے کہ دے دیے، سامنے والا دے رہا ہی نہیں، امید بھی نہیں ہے واپس آنے کی، تو شریعت یہ کہتی کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوتی، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہوگی۔ جس قرضے کے ملنے کی امید نہیں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس کی اور بھی تفصیل فتاوی شامی والیوم نمبر 7 پیج نمبر 97 پر لکھی ہوئی۔ اللہ پاک ان سارے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔